اور خود بی جے پی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں مودی کے خلاف کہ اس کو بدلا جائے، تو کیا وہ کسی ایک ٹرافی کو پانے کے لیے جلد از جلد حملہ کر سکتا ہے؟ بہت اچھا آپ نے ایک راؤنڈ اپ دیا انٹرنیشنل، اور اس میں پاکستان کی جو پوزیشننگ ہے اس کا بھی بڑا اچھا تذکرہ کیا. بالکل صحیح ہے. دیکھیں اس وقت یہ جو ابھی ہم نے جنگ میں ایک راؤنڈ جیتا ہے، ڈیفینیٹلی دیکھیں اقتصادی طور پر ہم انڈیا سے پیچھے ہیں، دفاعی بجٹ میں ہم پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہیں، لیکن ہم نے صرف اپنی جرات مندی سے، اپنی بہادری سے اور اپنی ایک ریزیلینس جو ہے اس کی وجہ سے ہم نے ان کو مات دے دی ہے. لیکن ظاہر ہے ہمیں الٹیمیٹلی انہیں میچ کرنا پڑے گا ٹیکنالوجی میں اور اسی طرح اقتصادیات میں. ان کے پاس کتنے ذخائر ہیں اور ہمارے پاس کتنے ہیں، کوئی تقابل ہی نہیں ہے. تو آج کی دنیا میں دفاع بھی تبھی مضبوط ہوتا ہے جب آپ اکانومی مضبوط ہو، کیونکہ اکانومی سے ہی آپ نے دفاع بنانا ہے. ہم نے خود تو بنانے نہیں ہیں جہاز، جے ایف تھنڈر بھی چائنا اور پاکستان نے بنائے ہیں، لیکن جو جدید ترین اسلحہ ہے وہ بھی خریدنا پڑتا ہے. اور اپنے آپ کو جو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ بھی سارا آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، جنگ میں ہم نے جو افغانستان کے بعد سے ہم انٹرنیشنل ریپیوٹ پہ نیچے چلے گئے تھے، ہمارے بارے میں یہ تاثر ہو گیا تھا کہ یہ اپنی مرضی کرتے ہیں، ڈسپٹیو ہیں اور یہ ٹیررزم کو بریڈ کرتے ہیں. یہ ہم بہت عرصے کے بعد یہ پہلی دفعہ انٹرنیشنلی ہم اوپر آئے ہیں. ہماری ریپوٹیشن جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کے اندر بہتر ہوئی ہے، اور انڈیا کی ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے جو کہ ہم پر الزام لگاتا تھا، کیونکہ انڈیا کا رویہ جو ہے وہ رونت امیز ہے. ہم ہمیشہ سے ہیوملٹی سے کام لیتے ہیں، اور اس دفعہ جب سے مودی آئے ہیں میرا خیال ہے یورپ کو، امریکہ کو، ہم تو خیر وکٹم ہیں مودی کے، کہ وہ اب پاکستان کو اس طرح ٹریٹ کر رہے تھے کہ جیسے پاکستان کوئی ایسا ملک ہی نہیں ہے جس سے بات کی جائے. بات کرنے کو تیار نہیں تھے، تو منہ کی کھائی ہے انہوں نے. اور اسی طرح ہر بندہ خوش ہوا ہے ان کوئی شکست پہ، چاہے وہ یورپ ہے چاہے امریکہ ہے. ہم جس سے بھی ملتے ہیں، جو بھی امریکہ، یورپ، وہاں سے ایون جو فارنر ہے وہ بھی خوش ہیں کہ یہ انڈیا کو آپ نے اچھا سبق سکھایا ہے. دوسرا یہ ہے کہ گلف نے جو کہ ہمیں ہمیشہ اقتصادی طور پر سپورٹ کرتے تھے، ہمارے سپورٹر ہوتے تھے، انہوں نے بھی جب دیکھا کہ ہماری انٹرنیشنل ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے، ہم جو ہمارے بارے میں، تو انہوں نے بھی ہم سے تھوڑی آنکھیں پھیر لی تھی. ہمیں بڑے عرصے سے امداد دینے سے وہ کترا رہے تھے، شرائط رکھتے تھے. میرا خیال ہے اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان اگنور کرنے والا ملک نہیں ہے، اور وہ بھی اب ہم سے بہتر شرائط پر بات کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا ریزالو اتنا ہے، چاہے افغانستان ہو، ایران ہو، چاہے انڈیا ہو. دیکھیں مجھے پہلے دن سے یقین تھا کہ یہ افغانستان والے جو غلطی کر رہے ہیں یہ بھگتیں گے. دیکھیں پاکستان کی مرضی کے بغیر افغانستان میں جو بھی رجیم ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا. یہ لکھ لیں. اگر یہ اس رجیم نے، افغان رجیم نے پاکستان کے ساتھ تعاون نہ کیا اور یہی تو وہ نہیں رہیں گے، یہ آئی ایم شور. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران میں بڑا رول ہمارا پازیٹو رہا. ہم نے نہ امریکہ کا ساتھ دیا بلکہ سمجھایا کہ بھائی آپ نے جو اگر رجیم چینج کیا تو یہاں ڈسٹربنس ہو جائے گی، شام کی طرح، عراق کی طرح اور لیبیا کی طرح. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ہماری اور سعودی عرب دونوں کی جو مشترکہ لاجک تھی یہ دنیا میں سمجھ آئی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ رجیم بھی سروائیو کر رہا ہے، ایران ایز اے کنٹری بھی سروائیو کر رہا ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ اب آگے فیوچر ہمارا کیا ہے. دیکھیں اقتصادیات جو ہے اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. جو ہمیں بینیفٹ ملا ہے انٹرنیشنل ریپیوٹ کا، اس کا سارا فوکس اقتصادیات پہ ہونا چاہیے. غریدہ فاروقی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اور سیم کویسچن ٹو یو، آپ سمجھ رہی ہیں کہ ہماری مودی سے کوئی ایک جھڑپ ہونے والی ہے، فیصلہ کن مارکا ہونے والا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو فیوچر ہے پاکستان کا، جیسے وڈائی صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا،
آپ بھی مجھے بتائیں آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب، اور جن الفاظ میں اور جس انداز میں آپ نے میرا تعارف کروایا ہے اس کے لیے میں بڑی شکرمند ہوں آپ کی، اور میں اس کا تمام کریڈٹ جو ہے اللہ کے بعد اور فیملی اور فرینڈز کی سپورٹ کے بعد اپنے کولیگز کو دیتی ہوں۔ آپ جیسے ٹریل بریزرز ہیں، آپ سے پہلے سہیل رائٹ جیسے ہمارے انتہائی قابل احترام سینئرز ہیں، آپ لوگوں کو سن کے دیکھ کے کچھ سیکھا ہے اور ابھی تک سیکھ رہے ہیں، ہم تو آپ کے تھینک یو۔ سامنے طالب علم ہیں۔ سو گزارش میری یہ ہے کہ آپ نے خبر دی ہے، آپ کی خبر کو ریفیوٹ تو نہیں کیا جا سکتا، اور جو آثار ہیں آثار نظر بھی ہے ایسے آپ ہندوستان اس وقت مودی سرنڈر کے اندر، مودی سرنڈر کے ماتحت ایک ایسے زخمی سانپ کی طرح لوٹ پوٹ ہو رہا ہے کہ جس سے آپریشن سندور کی ناکامی اور اس کے بعد پاکستان کے بھرپور اور زبردست اور انتہائی کامیاب آپریشن بنیانم مرسوس جو کہ مارکہ حق کے تحت تھا، اس کے تحت ناکامی اس سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اب آپ بڑے امپورٹنٹ جنکشن پہ آج کی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آج ہی جو بھارت کے ڈیپٹی آرمی چیف ہیں راہول سنگھ، انہوں نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کو ہمارے طیارے ابھی سٹارٹ ہو ہی رہے تھے کہ پاکستان کو پتا چل گیا کہ ہمارے طیارے وہاں سے اڑان بھر رہے ہیں۔ اور ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے میری پاکستان ایئر فورس کے ساتھ، ان کے شاہینوں کے ساتھ ایک بڑی طویل انٹریکشن ہوئی، کوئی 7-8 گھنٹوں کی، اور کچھ چیزیں تو بہت سی آف دا ریکارڈ رہی جو میں نہیں بتا سکتی۔ آئی وش کہ میں وہ بتا سکوں مبشر لقمان صاحب، کیونکہ وہ ایسی آپریشنل ڈیٹیلز ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو میڈیا پہ نظر آئیں، جو ہم صحافیوں نے عوام تک پہنچا دی، جو سب کی پبلک نالج میں ہیں۔ لیکن جب میں نے پاکستان ایئر فورس کے ساتھ ان جگہوں پہ جا کے، ان مقامات پہ جا کے، اس کمانڈ سینٹر میں بھی ہم گئے کہ جہاں پہ 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک ایئر چیف مسلسل موجود تھے، دن رات 24 گھنٹے، اور وہ دن کے وقت اپنے یونیفارم میں ہوتے تھے، شام کو وہ کچھ ایزی سا سوٹ پہن لیتے تھے، پاؤں میں چپل پہن لیتے تھے، وہیں پہ انہوں نے اپنا عارضی سا ایک زمین پہ بستر قائم کر لیا تھا۔ تو 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک ایئر چیف ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ وہاں موجود تھے۔ تو اس کمانڈ سینٹر میں بھی ہم گئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح پاکستان نے، پاکستان ایئر فورس نے، پاکستان آرمی نے، پاکستان نیوی نے ایک سینرجائزڈ اور ایک سنکرونائزڈ ایلیمنٹ کے ساتھ اور تمام سنکرونائزڈ سسٹم کے ساتھ اور سنکرونائزڈ اسپیکٹرم کے ساتھ بھارت کو شکست دی۔ تو آئی وش کہ میں وہ چیزیں بتا سکوں تاکہ جو بھارت اس وقت پروپیگنڈا کر رہا ہے اور زخمی سانپ کی طرح لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، اور بھارت کے جو ڈپٹی آرمی چیف ہیں اب وہ ملبہ اور مدعا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کو یہ ساری کامیابی اس لیے ہوئی کہ چائنا نے انٹیلیجنس پرووائڈ کر دی تھی، چائنا نے ایکوپمنٹ پرووائڈ کر دیے تھے، ترکی نے انٹیلیجنس پرووائڈ کر دی تھی، ترکی نے بہت سی سپورٹ دی تھی۔ تو یہ وہ ہے کہ آپ کو اگر مار کھانے کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار دینا چاہیے۔ تو آپ اتنے نہیں، نکمے ہیں۔ اس میں if I may interject خریدا، اس میں بھی ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان جو بالا کوٹ کے ٹائم پہ بالکل آئسولیٹڈ تھا، اس باری دنیا کے بہت سے ممالک اوپنلی پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے اور بھارت کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔ کیونکہ بھارت کا بلف کال ہو چکا ہے مبشر لقمان صاحب۔ آخر کب تک؟ ہم سب نے بچپن میں وہ کہانی پڑھی ہے نا، شیر آیا شیر آیا شیر آیا، تو جھوٹ بول بول کے اس بچے کا جو ہے وہ اعتباری کھو گیا تھا، اور جب واقعی حتمی شیر آ گیا 10 مئی کو پاکستان اور وہ کھا گیا اس بچے کو، انڈیا کو، تو اس کے بعد کوئی بھی نہیں تھا اس بچے کی جھوٹی کہانی سننے کے لیے باقی۔ تو دنیا بے وقوف تھوڑی ہے، دنیا از ناٹ رن بائی فولز۔ نریندر مودی ایک بہت بڑا سرنڈر مودی، جس کو اس کی اپنی عوام کہنا شروع ہو گئی ہے، اس کو پارلیمنٹ میں سوال ہو رہا ہے کہ یہ سرنڈر مودی ہے، اور پارلیمنٹ میں ابھی تک سوالات ہو رہے ہیں، اور مودی صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ عوام کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ میڈیا پہ آنے کو تیار نہیں ہے، وہ صرف اپنے ایک ویڈیو سپیچز جاری کر دیتے ہیں۔ ان کے اندر تو اتنی جرت نہیں رہی، نہ اخلاقی اور نہ ہی سیاسی، کہ وہ آ کے اپنے عوام کا سامنا کر سکیں، یا وہ RSS کا سامنا کر سکیں، یا پارلیمنٹ کا سامنا کر سکیں۔